بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہر کوئی سوال کرتا ہے کہ کیا بنے گا، کس طرف حالات جا رہے ہیں، کیا ہونے والا ہے۔ تو اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ انارکی کی طرف معاملات جا رہے ہیں، یہ ہائبرڈ پلس نظام یہ نہیں چل سکتا، اس طرف صورتحال جا رہی ہے کہ کسی کی کنٹرول میں نہیں رہے گی، حالات بہت زیادہ خراب ہونے جا رہے ہیں اور ایک کیوس ہے، انارکی ہے۔ اب یہ بات سینئر تجزیہ کار کہہ رہے ہیں، وہ لوگ جن کی نظر خبروں پر بھی ہوتی ہے اور جو لوگ خبر بنا رہے ہوتے ہیں، جو خبروں میں ہوتے ہیں، ان سے ان کا رابطہ بھی ہوتا ہے۔ مظہر عباس صاحب نے حال ہی میں محمد مالک صاحب کے شو میں یہ تمام باتیں کی ہیں کہ جو اس وقت صورتحال بن گئی ہے، حالات اس وقت کیوس کی طرف جا رہے ہیں، انارکی کی طرف جا رہے ہیں۔ صرف یہی نہیں، انہوں نے کہا ہے کہ جی عمران خان کو آپ اب جتنی بھی سزا دے دیں، جو مرضی کر لیں، اب کوئی بھی بڑی سے بڑی سزا اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ آپ نے دیکھ لیا الیکشن سے چند دن پہلے 1 2 3 سزائیں دے کر آپ نے دیکھ لیا، اس کو ان سزاؤں کا فائدہ ہی ہوا، اور اب بھی اسی لیے وہ کہہ رہا ہے کہ جی جو سزا دینی آپ دے لیں۔ اگر کوئی نیا کیس آپ نے بنانا ہے، کوئی بھی معاملہ ہے، جس طرح ہے کہ جی اب تو یہ IMF کو خط لکھنے کے معاملے پر ایک اور کیس بن جائے گا، تو اس پر بھی مظہر صاحب کہتے ہیں کہ وہ تیار ہے اس کے لیے، اور وہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے بناؤ کیس، کیونکہ اس سے تو وہ اور زیادہ مقبول اور مضبوط ہوگا۔ اب جس لیول پر عمران خان پہنچ گیا ہے، جہاں اس کی مقبولیت پہنچ گئی ہے، اور الیکشنز کے بعد جو صورتحال بن گئی ہے، اب کوئی سزا عمران خان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ اب یہ چیز بڑی ہائی لائٹ بھی ہو رہی ہے، اور ان کا یہ کلپ سوشل میڈیا پر وائرل بھی ہو رہا ہے، اور اس پر ٹائٹل بھی یہ لگایا گیا ہے کہ کوئی بھی سزا عمران خان کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، ملک خانہ جنگی کی طرف تیزی سے جا رہا ہے، اور ایسے حالات بن جائیں گے جہاں کچھ نہیں بچے گا۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ اب نون لیگ اس وقت حکومت میں ہے، ان کو خوش ہونا چاہیے۔ اس پر حامد میر صاحب نے ایک اور کہانی سنا دی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی جو باتیں مسلم لیگ نون کے MNA کر رہے ہیں، جو کہانیاں وہ سناتے ہیں کہ کیسے ہم نے کامیابی کا نوٹیفیکیشن لیا، یہ غور سے سنیے گا، نون لیگ والے کہہ رہے ہیں کہ کس طرح سے ہمیں یہ کامیابی کا نوٹیفیکیشن دیا گیا ہے، کس طرح سے یعنی ہم پر تھوپا گیا، جو بھی کہہ لیں آپ، بہرحال ان کے الفاظ ہے کہ ہم نے کامیابی کا نوٹیفیکیشن لیا۔ جس طرح سے لیا، سن کر بندے کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ حامد میر صاحب کہہ رہے ہیں شہزاد اقبال صاحب کے پروگرام میں کہ ہمیں تو ان پر نون لیگیوں پر ترس آنے لگ گیا ہے، اور یہ بات کہ جی تحریک انصاف کے ساتھ فلاں کے ساتھ اتنا ظلم ہوا، زیادتی ہوئی، وہ جی فارم 45 کے مطابق رزلٹ نہیں ملا، کہتے ہیں اصل میں تو یہ نون لیگ کے ساتھ جو ہو گیا ہے، یہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ اب اسی طرح مظہر عباس صاحب یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو حکومت عجیب سی ہے، اتنی کمزور حکومت، پیپلز پارٹی کبھی بھی ادھر ادھر ناراض ہو تو کہانی ختم ہو جائے۔ وہاں پر زرداری صاحب پر الگ پریشر ہے کہ انوار الحق کاکڑ کو چیئرمین سینٹ بنایا جائے۔ رؤف کلاسرا صاحب کی خبر یہ ہے کہ چیئرمین سینٹ کے حوالے سے ابھی تک زرداری صاحب آئیں بائیں شائیں کر رہے ہیں، ان پر دباؤ بہت ہے اسٹیبلشمنٹ کا کہ جی انوار الحق کاکڑ کو چیئرمین سینٹ لگانا ہے، اور پہلے ہی بلوچستان میں وزیر اعلیٰ لگا کر سرفراز بگٹی کو پیپلز پارٹی بڑی پریشان ہے، بڑے مسائل ہیں ان کے لیے کہ ان کے تو نظریات کے یہ سارا معاملہ الٹ جاتا ہے۔ تو اب انوار الحق کاکڑ صاحب جو سابق وزیر اعظم، نگران وزیر اعظم ہیں، ان کو اگر چیئرمین سینٹ لگایا جاتا ہے تو یہ کوئی نظریات تو بالکل ہی فارغ ہو جائے گی پیپلز پارٹی، اور اس کے اپنے بڑے ناراض ہو جائیں گے۔ تو اب زرداری صاحب فی الحال انکاری ہیں، لیکن پھر کیا کریں گے؟ ان کو اپنے الیکشنز کی پرواہ ہے، اب صدر کا الیکشن ان کے لیے مسئلہ بن جائے گا اگر وہ نہیں یہ بات مانتے، تو لہٰذا وہ بھی بڑے برے طریقے سے پھنس گئے ہیں۔ ہر کوئی اس میں پھنس چکا ہے، اور BBC کے مطابق ان کا یہ کہنا ہے، وہاں جو آرٹیکل ہے اس میں کہا گیا کہ یہ عجیب دور آ گیا ہے کہ کوئی بھی حکومت نہیں لینا چاہ رہا، سوائے تحریک انصاف کے اس وقت کوئی حکومت یعنی پارٹی جتنی بھی ہے وہ پیچھے ہٹ رہی ہے۔ وہ ایک تو ان کو مینڈیٹ نہیں ملا، اور اوپر سے حالات ایسے ہیں جہاں وہ کوئی فیصلے نہیں کر پائیں گے، ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہوگا، کنٹرول پہ کچھ نہیں ہوگا، صرف گالیاں، بددعائیں، بے عزتی، رسوائی اور برا حال ان کا ہو جائے گا، اور یہ سارا نظام نہیں چلنے والا، چلتا ہوا نظر بھی نہیں آ رہا، اور جس طرف یہ سارے معاملات جا رہے ہیں کسی کے بھی کنٹرول میں نہیں رہیں گے، حالات کسی کے بھی کنٹرول میں نہیں رہیں گے۔ اب اس میں آپ یہ دیکھ لیجئے کہ ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ یہ کہتا ہے کہ جی میں تو اس تقریب میں شرکت نہیں کروں گا جس میں یہ وزیر اعظم کی علمبرداری ہے، کیونکہ یہ تو فارم 45 والا ہے ہی نہیں، میں اس کو مانتا ہی نہیں۔ یہ آپ ابھی سے دیکھ لیجئے کہ علی مین گنڈا پور کا یہ بیان آ گیا ہے۔ پھر ہم دوبارہ رپیٹ دیکھ رہے ہیں، وہ جو 16 مہینے کی تباہی تھی اب وہ پلس ہو کر نظر آئے گی، کیونکہ اب تو پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی کہا جا رہا ہے جی اسحاق ڈار ہی آ جائے تو ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہی وزیر خزانہ لگ جائے کوئی بات نہیں، نون لیگ اپنے فیصلے کر لے، اور یہ جان بوجھ کر وہ کر رہے ہیں۔ پہلے بڑی تنقید کرتے تھے اسحاق ڈار پر اور PDM میں کہ جی یہ کیا نون لیگ نے کیا، حالانکہ ان کے ساتھ تھے، لیکن اس لیے کہ کسی طرح ہمارا کچھ ووٹ آ جائے، کچھ ہمیں ووٹ مل جائیں، وہ ووٹ بھی نہیں ملے، اب دوبارہ جا کر ان کے ساتھ بیٹھنا پڑ گیا ہے۔ تو جو نظام پہلے نہیں چل سکا اب وہ کیسے چل جائے گا؟
اور جو اب حالات ہیں جو انہوں نے 2 سال میں پیدا کر دیے ہیں، اب یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ جی وہ پیچھے بڑا برا ہو گیا، وہ 2 سال تو انہی کے پاس ہے، اب یہ تحریک انصاف پر بھی نہیں ڈال سکتے، تو ان کے پاس بیانیہ بھی نہیں ہے۔ نواز شریف صاحب بھی آپ دیکھ لیجئے، وہ اس وقت سپورٹ نہیں کر رہے اس طرح شہباز شریف کی، ایک دفعہ پھر انہوں نے ان کو آگے کر دیا ہے، تو حالات بڑے عجیب ہیں۔ اس میں جاوید چودھری صاحب، اب دیکھیے میں سب تجزیہ کار جو ہیں ان کو سامنے لا رہا ہوں، ان کے حوالے دے رہا ہوں۔ جاوید چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی اب اس وقت سب سے طاقتور تو عمران خان ہے، ہر کوئی اس سے بات کرنے کو تیار ہے، بات یہ ہے کہ شرائط جو ہے وہ عمران خان نے آگے رکھنی ہے۔ محمود خان اچکزئی، لوگ تو اور طرح سے کہہ رہے ہیں نا کہ جی وہ اچکزئی کے خلاف بات کرتے تھے، جاوید چودھری صاحب کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں اچکزئی بھی ان کی طرف آ گیا۔ فضل الرحمان صاحب وہ تحریک انصاف سے عمران خان سے بات کرنے کو تیار ہیں۔ مینگل صاحب بات کر رہے ہیں، حتیٰ کہ پیپلز پارٹی بھی چاہتی تھی، بار بار انہیں برملا اظہار کیا کہ جی ہاں جی یہ تو عمران خان نہیں مانا، وہ کسی کے ساتھ بیٹھنے کو تیار نہیں ہے۔ یہ تو تیار ہیں، کون ایسا ہے جو تیار نہیں ہے؟ ایم کیو ایم کی تو حیثیت ہی کچھ نہیں رہی، ورنہ وہ بھی تیار، جی ڈی اے پہلے سے تیار، جماعت اسلامی تیار، حتیٰ کہ جاوید چودھری صاحب کہتے ہیں کہ نون لیگ کے بھی آپ بڑوں کو تھوڑے سے نکال دیں، 2 بھائیوں کو، شریف خاندان کو نکال دیں، تو وہ بھی ان سے تیار ہو جائیں گے بات کرنے کے لیے عمران خان سے۔ تو نے کہا طاقت میں تو عمران خان ہوا جس سے سب بات کرنے کو تیار ہیں، اس کے ارد گرد سارا کچھ معاملہ چل رہا ہے۔ اب یہ جاوید چودھری صاحب کا یہ تجزیہ ہے، آپ اندازہ لگائیے، اور یہ بھی اب سامنے آ چکا ہے۔ اب آپ یہ سنیے کہ کیا بات کی ہے علی مین گنڈا پور نے، وہ میں آپ کو سنوا رہا ہوں۔ حلف برداری کے لیے جائیں گے آج پی ایم صاحب؟ اصل میں وہ پی ایم جو ہے نا وہ فارم 45 والا نہیں ہے نا سر، حلف برداری کے لیے میرے خیال میں جانا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اب تک کلیئرٹی نہیں آئی اس بات کی کہ واقعی عوام کے مینڈیٹ سے بنا ہے یا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ ابھی سے یہ حالات ہیں تو کس طرح یہ معاملات چلیں گے ہر جگہ پر، چاہے این ایف سی وارڈ ہے، چاہے آپ دیکھیے کہ پانی کی تقسیم کا معاملہ ہو، فنڈز کی تقسیم کا معاملہ ہو، اور بہت سے معاملات ہیں، وہاں تو سارے صوبوں کو اکٹھے ہونا ہے۔ ابھی تو آپ دیکھیے گا کہ سندھ گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی وہ کئی جگہوں پر آپ کو ٹکراؤ میں نظر آئے گی، تو وہاں پر بڑے مسائل آئیں گے، لہٰذا یہ اتنا آسان نہیں ہوگا کہ جی آ گئے ہیں اور جناب اب جس طرح بھی ہے ہمیں بٹھا دیا، کیونکہ تحریک انصاف کی طرف سے مسلسل یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جو ہمارے حق پر ڈاکہ مارا گیا ہے ہم اب چپ نہیں بیٹھیں گے۔ جو پارلیمنٹ میں آپ دیکھ رہے ہیں روز احتجاج جو ہے وہ زور پکڑتا جا رہا ہے، عدالتوں میں وہ جا رہے ہیں اور اسٹریٹ پر وہ رہیں گے، اور اس کو کہا جا رہا ہے، بی بی سی کو اگر میں کوٹ کروں، کہہ رہے ہیں کہ کولیشن آف لوزرز، ہارے ہوں کا ایک یہ اکٹھ کیا گیا ہے، تو یہ کیسے چلے گا؟ اور پھر وہ عمران خان جس کے پاس اسٹریٹ پاور ہے، اور اس وقت سب سے زیادہ اسٹریٹ پاور عمران خان کے پاس ہے۔ پہلے کہا جاتا تھا جی مذہبی جماعتیں ہیں، فضل الرحمان صاحب ہیں، جماعت اسلامی ہے، کچھ دیگر جماعتیں، ان کا کہا جاتا تھا۔ پی ڈی ایم جب بنی تو تب بھی مولانا صاحب کو اسی لیے استعمال کیا گیا کہ اسٹریٹ پاور ہو سکے، لوگ وہ باہر نکال سکیں۔ تو اب تو یہ نظر آتا ہے کہ ان کے احتجاج اگر دیکھیں تو اتنے طاقتور نہیں ہوتے جتنے اس وقت تحریک انصاف کے ہیں، تو سب سے زیادہ اسٹریٹ پاور بھی اب اس وقت عمران خان کے پاس ہے، تو اب معاملہ اس کے ارد گرد گھوم رہا ہے۔ مظہر عباس صاحب نے اے آر وائی پر یہ کہا کہ الیکشن کے نتیجے نے ہر سرکل کو اپسیٹ کر دیا ہے، وہ سارے سرکلز پریشان ہیں جنہوں نے عمران خان کو نہ صرف الیکشن سے باہر کر دیا بلکہ نشان تک لے لیا، مگر رزلٹ عمران خان کے حق میں آ گیا۔ اب آپ کو قبول کرنا پڑے گا کہ پی ٹی آئی سب سے بڑی پارٹی ہے جو بجا طور پر جیتنے کا دعویٰ بھی کرتی ہے، یہ بھی مظہر عباس صاحب کہہ رہے ہیں۔ تو مجھے بتائیے کہ آپ کس طرح سے حالات کو لے کر چلیں گے جب سب تجزیہ کاری اس بات پر متفق ہے کہ ہاں جی نہ تو عمران خان یہ فارم 45 سے پیچھے ہٹے گا، نہ وہ احتجاج سے پیچھے ہٹے گا، اور نہ ہی وہ کوئی اس طرح سے ڈیل کرے گا، نہ وہ باہر جائے گا، اور وہ اس وقت طاقت وہ پکڑ رہا ہے، مزید مقبول وہ ہو رہا ہے، اور اس سے معاملہ طے کیے بغیر حکومت چل ہی نہیں سکتی، جو آگے چیلنجز ہیں۔ تو یہ حالات ہیں اس وقت، تو لہٰذا اس وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ جب عمران خان پیچھے نہیں ہٹے گا اور یہاں بھی معاملات اسی طرح رہیں گے کہ حکومت کہے گی جی ہم فارم 45 پر جائیں گے تو ہماری تو حکومت ہی نہیں رہتی، معاملات سارے خراب ہو جائیں گے، اور اگر مینڈیٹ عمران خان کا ہے اس کو تو ہم نے ماننا ہی نہیں، تو ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے، جن کے پاس مینڈیٹ ہے ان کو حکومت نہیں لینے دینی، تو پھر کیوس ہی ہے، پھر وہ خانہ جنگی والی صورتحال ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ ایک نیوز پر یہ باقاعدہ انہوں نے یہ ٹائٹل بھی شیئر کیا ہوا ہے، اور مظہر عباس صاحب خطرے کی گھنٹی میں جا رہے ہیں کہ حالات اس طرف جائیں گے کسی کے بھی کنٹرول میں نہ رہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔